پیارے دوستو، یہ کون نہیں چاہتا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے مال میں خوب اضافہ ہو جائے۔ تو آج جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے کہ جب بھی آپ کی رات میں آنکھ کھلے تو صرف 5 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارک پڑھ لینی ہے، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتائیں گے۔ جس رات بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، جب آپ رات میں سوتے ہیں تو اچانک سے آپ کے اگر رات میں آنکھیں کھل جاتی ہے تو آپ کو یہ عمل کرنا ہے، تو اس سے آپ کے گھر میں رزق میں خیر و برکت ہونے لگے گی۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی جو بے روزگار ہے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ ایک گاؤں میں مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کھلاتا ہے، تو اس مجلس میں ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سن کر دل میں یہ بات بیٹھا لی کہ میں خود سے نہیں کھاتا اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رزق کس طرح کھلاتا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان شخص نے اگلے دن بھوک ہڑتال کر دی، لیکن اس نوجوان شخص کی بیچاری ماں اس نے کھانا بنایا اور سالن کے علاوہ مکھن اور چینی بھی ساتھ میں رکھ دی۔ تو اس نوجوان شخص کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا کھا لو۔ بیٹے نے کہا، نہیں ماں، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو ماں منتیں کرتی رہی، لیکن وہ نوجوان شخص کہتا رہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ جب اس کی ماں نے بار بار کھانے کو کہا تو وہ نوجوان شخص تنگ آ کر گاؤں سے باہر ایک پیڑ کے نیچے جا کر لیٹ گیا، اور وہ نوجوان شخص یہی سوچتا رہا ہے کہ دیکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ تو اس نوجوان شخص کی ماں اسی شخص کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پیچھے پیچھے کھانا لے کر گئی اور اسی شخص کے قریب کھانا رکھ کر واپس چلی آ گئی۔ اب اس نوجوان شخص کے بازو میں کھانا بھی پڑا ہوا تھا اور وہ لیٹا ہوا بھی تھا۔ جب اس نوجوان شخص کو کھانے کی خوشبو آنے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ کر 30-40 فٹ کے فاصلے پر دور لیٹ گیا تاکہ اسے کھانے کی خوشبو بھی نہ آئے۔ تب جنگل میں آس پاس کے کچھ ڈاکو موجود تھے جو اس جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنا ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بناتے تھے۔ تو جب جنگل کے سارے ڈاکو دوپہر کے وقت آ کر اس جگہ پر بیٹھ گئے اور ان کو بھی کھانے کی خوشبو آئی، تو وہ ڈاکو ایک دوسرے سے کہنے لگے، کہیں کھانا پڑا ہوا ہے۔ تو ایک ڈاکو نے کہا کہ چلو اسے تلاش کریں گے۔ چنانچہ جب ان ڈاکوؤں نے کھانے کو تلاش کیا تو وہ کھانا انہیں مل گیا۔ جو ڈاکو کا سردار تھا وہ بہت ہی ہوشیار شخص تھا۔ اس نے کہا، رکو، یہ کھانا مت کھانا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بندے نے ہمیں پکڑنے کے لیے اس میں بے ہوشی کی دوا ملائی ہے۔ اگر کسی نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے تو دیکھنا وہ یہی کہیں آس پاس میں موجود ہوگا اور آس پاس ہی کہیں چھپا ہوگا، اور وہ شخص اسی انتظار میں ہوگا کہ ہم لوگ یہ کھانا کھائے اور وہ ہمیں پکڑ لے۔ تو جب ان ڈاکوؤں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ نوجوان ایک پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ ان ڈاکوؤں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ تم نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے۔ تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں ملایا۔ تو پھر ڈاکو نے کہا کہ تم نے یہ کھانا ادھر کیوں رکھا ہے؟ لگتا ہے تم ہمیں پکڑنے کی سازش کر رہے ہو، ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو ان ڈاکوؤں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کھانے میں زہر ملایا ہے یا نہیں، اس نوجوان شخص کو کھانا کھانے کے لیے کہا۔ تو نوجوان شخص کہنے لگا کہ میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا۔ اب ان ڈاکوؤں کو پکا یقین ہو گیا، اس نے ضرور اس کھانے میں زہر ملایا ہے، تبھی تو یہ اس کھانے کو کھانے سے منع کر رہا ہے۔ تو ڈاکو نے پھر کہا کہ تم اس کھانے کو کھاؤ۔ تو وہ نوجوان شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو جو ڈاکوؤں کا بڑا سردار تھا، جو ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس نوجوان کو پیٹو اور پھر دیکھو یہ کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، اب اس نوجوان شخص کو ڈاکوؤں نے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ کھانا کھانے سے انکار کرتا رہا۔ جب ڈاکو کی مار پڑنے لگی، یہاں تک کہ اتنی مار پڑی تو نوجوان شخص کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں یہ کھانا کھا کر دکھاتا ہوں۔ پھر اس نوجوان شخص نے ڈاکوؤں کے ڈر سے وہ کھانا بھی کھا لیا اور ان ڈاکوؤں کو اپنا واقعہ بھی سنایا، اور ان کے ساتھ مل کر وہ کھانا بھی ختم کیا، اور ان ڈاکوؤں نے پھر اس نوجوان شخص کو چھوڑ دیا۔ اس نوجوان شخص کے جسم کے اوپر مار کے نشان پڑ گئے اور بیچارہ درد کے ساتھ واپس گھر چلا آیا۔ اس نوجوان شخص کی ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی مگر وہ خاموش ہو گئی۔ اب اس نوجوان شخص کو اگلے جمعہ کا انتظار تھا
اگلے جمعہ کے دن مولانا صاحب پھر اپنا بیان انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں انسان کو اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ جب جمعہ کی نماز اور اس بیان کے بعد مولانا صاحب فارغ ہوئے تو یہ نوجوان لڑکا مولانا صاحب کے پاس جا کر کہنے لگا، مولانا صاحب آپ ادھورے مسئلے بیان نہ کیا کریں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو پورے مسئلے بیان کرتا ہوں، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا، مولانا صاحب آپ نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس تک پہنچا کر ہی رہتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا، ہاں یہ تو پوری بات ہے، یہ کہاں سے ادھوری بات ہوئی؟ تو نوجوان لڑکا کہنے لگا کہ جی نہیں، یہ پوری بات نہیں ہے، پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس تک پہنچا کر ہی رہتا ہے، اور جو رزق نہ کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کھلاتا ہے۔ وہ مولانا صاحب سمجھ گئے اور مسکرا پڑے۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ اس واقعے سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انسان کی قسمت میں، جو انسان کے مقدر میں رزق ہوتا ہے، جو رزق جو پانی لکھا ہوتا ہے، تو وہ انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے۔ تو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو ہمارے جو پیارے دوست ہیں، جو ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جو پریشان حال میں ہیں، جو رزق کے تنگی سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے یہ سبق آموز واقعہ آپ لوگوں کو سنایا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے۔ تو رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرنا، جو آپ کے نصیب میں ہے، جتنا آپ کے نصیب میں ہے اتنا آپ کو مل کر رہے گا۔ پیارے دوستو، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا رزق بڑھائے، ان لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے، ان لوگوں کے مال میں برکت عطا کرے، تو وہ لوگ آج ہمارا یہ عمل ضرور کر لے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگوں کو رات میں جب آپ کی آنکھ اچانک کھل جائے تب کر لینا ہے۔ تو پھر دوستو، جب بھی آپ کی رات میں آنکھ کھلے تو فوراً آپ لوگ قرآن پاک کی سورہ علم نشرہ کو 5 مرتبہ تلاوت کر کے 5 بار پڑھ کر دوبارہ سو جانا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ سورہ زبانی یاد نہیں ہے تو آپ لوگ اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، ہم آپ لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارک ہے، آپ اگر اس کو زبانی یاد کر لے تو ہمارے خیال سے آپ صرف 5 سے 10 منٹ میں ہی یہ عمل کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہو جن کو یہ زبانی یاد ہو، لیکن جن کو یاد نہیں ہے تو وہ جب بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائے تو مسجد میں قرآن پاک موجود ہوتے ہیں، تو آپ قرآن پاک میں سے سورہ علم نشرہ کو 5 سے 10 منٹ اگر وقت دے دے تو آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے گی، چاہے آپ اسے ہندی میں پڑھے یا عربی میں۔ تو پھر جب بھی آپ کی رات میں آنکھ کھلے تو آپ نے صرف 5 مرتبہ اس سورہ مبارک کی تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جب رات میں آنکھ کھلے تبھی آپ اسے فوراً پڑھ لیں، آپ اسے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ سونے سے پہلے پڑھ کر دعا کر کے سو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو آپ کے گھر میں ہر جگہ آپ کو رزق ہی رزق نظر آنے لگے گا، آپ کے گھر میں رزق کی برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، سارا کا سارا قرآن پاک برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، بس یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو برائے مہربانی تو آج سے ہی رات کے وقت آپ یہ عمل ضرور کر لیں۔ میرے دوستو، اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، پھر دیکھنا آپ کی ساری پریشانیاں، ساری تنگی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ آپ علم نشرہ کو اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہو تو آپ ہو سکے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور آپ کے تمام بوجھوں کو آپ سے اتار دیا، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلندی عطا فرمائی؟ حالانکہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائے تو تب آپ خدا کی عبادت بھی کیا کریں اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگائیے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ عمل اور یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں،
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔